إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. معزز حاضرین، دینی بھائیوں، حاضرین جمعہ، نوجوان احباب، نماز کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کے احکام و مسائل سے متعلق جمعہ کے علاوہ اور مواقع پر بہت کچھ بیان کیا جاتا ہے اور ہم آپ بار بار اس کو سنتے ہیں، اور حقیقت میں اس کی ضرورت بھی سب سے زیادہ ہے، کیونکہ نماز ان فرائض میں سے ہے مسلمانوں کے اوپر جو قیامت کے دن حساب کے تعلق سے بھی سب سے پہلے ہے، بلکہ حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس دن کے حساب میں کامیابی کا دار و مدار اسی نماز کے حساب پر ہوگا. نماز کے تعلق سے یہ بات ہمیں اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خود اللہ رب العالمین نے اس کا یہ اہتمام کیا کہ نماز کیسے پڑھی جائے، اس کو اپنے نبی کو براہ راست، ایک طرح سے کہا جائے براہ راست سکھایا. حضرت جبریل امین نے آ کر آپ کو نماز پڑھایا کہ اس طرح نماز پڑھی جائے، اور اسی لیے آپ نے بھی جب صحابہ کرام کو اس کے احکام و مسائل بتلائے تو صرف زبانی نہیں بتلایا بلکہ عملاً پریکٹیکل طور پر دکھا کر بتلایا، اور یہ کہا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی،
یہ نہیں کہ جیسے چاہو نماز پڑھ لو، جیسے سنا ہو ویسے پڑھ لو، جیسے پڑھا ہے ویسے پڑھ لو، بلکہ جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو ایسے پڑھو، جس طرح پریکٹیکل مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ ہر روزانہ 5 وقت کی فرض نماز میں تو سب دیکھ رہے تھے، کہا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو ایسے پڑھو۔ اور اسی لیے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے تمام اختلافات کے باوجود کہ جو نماز نبی کی سنت اور نبی کے طریقے سے جتنا زیادہ مطابق ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کا اجر ثواب ہوگا۔ نماز میں ایک اہم ادب، بلکہ کہا جائے نماز کے ارکان میں ایک رکن ہے خشوع و خضوع۔ خشوع و خضوع کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اس کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے، اور جو لوگ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان کی تعریف کی ہے۔ اس کا سب سے بنیادی تقاضا یہ ہے کہ آدمی نماز کے اندر مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہے، اس کا ذہن و دماغ پورے طور پر نماز کے اندر حاضر ہو۔ یہ نہیں کہ نیت باندھ کے کھڑا ہے اور اپنے گھر کا حساب کر رہا ہے، یہ نہیں کہ نیت باندھ کے کھڑا ہے اور دماغ اور کہیں اڑ رہا ہے، کہیں اور گھوم رہا ہے، کچھ اور سوچ رہے ہیں، یہ نہیں۔ اس کا بنیادی تقاضا خشوع و خضوع کا یہ ہے کہ جو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کنسنٹریشن، ایک دم حاضری، وہ چیز ہو۔ ہم کس کے آگے کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کر؟ قیام، رکوع، سجود، سجدہ جو ہم کر رہے ہیں کس کے دربار میں کر رہے ہیں؟ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اور اگر جہری نماز ہے تو امام کیا پڑھ رہا ہے؟ کون سی دعا ہم پڑھ رہے ہیں اور کیا اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ یہ سب ہمارے دماغ میں اس وقت حاضر ہو جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے خشوع کا سب سے بنیادی تقاضا، تاکہ ہمارا دل اور دماغ سب اللہ کی طرف حاضر ہو۔ اور یہی نہیں، علماء نے باقاعدہ لکھا ہے کہ جس نماز میں جتنا زیادہ خشوع و خضوع ہوتا ہے اتنا ہی وہ اپنا درجہ اللہ کے اوپر کرتی۔ اور آدمی اگر غائب ہو نماز، اس کا دل اور دماغ نماز سے غائب ہو، صرف رکوع سجدہ کر رہا ہو، تو حقیقت میں اس نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نماز تو ادا ہو جا رہی ہے لیکن حقیقت میں ایک رکن جو خشوع خضوع ہے وہی غائب ہے۔ اور اسی لیے غور کیجیے اس خشوع خضوع کو کتنی اہمیت دی ہے، اس خشوع خضوع کو کتنی اہمیت دی گئی ہے کہ اس کو بچانے کا بہت سارا عمل بتلایا گیا ہے، بہت سارا عمل بتلایا گیا، اور بہت ساری ایسی چیزوں سے منع کیا گیا ہے نماز کے اندر جس سے آدمی کا خشوع خضوع متاثر ہو، چاہے وہ عمل نمازی سے لگا ہے اور چاہے وہ نمازی کے باہر دوسرے لوگوں سے لگا ہے، دوسرے اور جو لوگ ہیں مسجد میں ان سے لگا ہوا ہے، دونوں طرف ہے۔ صرف یہی نہیں کہ نمازی کو حکم دیا گیا ہے، بلکہ نمازی کے علاوہ جو اور لوگ ہیں مسجد میں ان کو بھی اس نماز پڑھنے والے کے تعلق سے حکم دیا گیا، تاکہ اس کی نماز کا خشوع خضوع وہ متاثر نہ ہو۔ یہ حکمت ہے اس کے اندر۔ چنانچہ سب سے بنیادی بات یہ کہی گئی ہے کہ نمازی کے آگے سے گزر نہ جائے۔ کوئی آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے مسجد میں تو دیکھا جائے، خیال کیا جائے، ایک طرف نمازی کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ نماز جب اکیلا پڑھ رہا ہو، جب امام کے ساتھ جماعت سے ہم پڑھ رہے ہیں تو جماعت امام کے آگے جو دیوار ہے یہ اس کے لیے سترا ہے، پیچھے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے کچھ بھی اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ اگر ان کے آگے سے بھی کوئی آدمی گزر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ امام کے سامنے جو دیوار کا سترا ہے یہ سب کے لیے ہے۔ اس سلسلے کی حدیث صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر منی میں نماز پڑھا رہے تھے، آپ کے آگے سترا تھا، میں آیا تو نماز شروع ہو چکی تھی، آپ نماز پڑھا رہے تھے اور دیکھا صف لگی ہوئی ہے، میں نے اپنی سواری چھوڑی وہیں اور سواری سے اتر کر صف کے بیچ میں سے صف میں داخل ہو گیا۔ اس کے تعلق سے علماء نے بہت مسائل بیان کیے ہیں اور دقیق مسائل ہیں جس کو میں ذکر کرنے کے جن کا ذکر مناسب نہیں ہے، لیکن
یہاں جماعت کے تعلق سے ہے کہ جب امام نماز پڑھا رہا ہے تو پیچھے مقتدی لوگوں کے لیے تو سترہ نہیں ہے، لیکن جب کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہے مسجد کے اندر، معلوم ہے کہ اس کے آگے سترہ نہیں ہے، تو اس کے آگے سے گزرنا اس کو حرام قرار دیا گیا، حرام ہے۔ کیوں؟ بہت سخت وعید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمایا، صحیح بخاری، مسلم اور دوسرے کتب حدیث کی کتابوں میں ہے، سب جگہ ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، فرمایا کہ لو یعلم الماء، اگر گزرنے والا، نمازی کے آگے سے گزرنے والا یہ جان جائے کہ اس میں کتنا بڑا گناہ ہے، نمازی کے آگے سے گزرنا یہ کتنا بڑا گناہ کا کام ہے، تو 40 سال تک اس جگہ کھڑا رہنا یہ پسند کر لے گا، لیکن یہ نہیں پسند کرے گا کہ نمازی کے آگے سے گزر جائے۔ کتنا؟ 40 سال تک آپ نے کہا وہ کھڑا ہونا پسند کر لے گا، لیکن یہ نہیں پسند کرے گا کہ نمازی کے آگے سے گزر جائے۔ ایک دوسری روایت میں آپ نے 100 سال کہا ہے، 100 سال کہ 100 سال تک وہ کھڑا رہنا پسند کر لے گا، لیکن گزرنا نہیں پسند کرے گا۔ یہ گزرنے والے کے تعلق سے کہا گیا، لیکن نمازی جو اس طرح نماز پڑھے اس کے لیے بھی یہ ہدایت ہے کہ ایسی جگہ نماز نہ پڑھے جہاں جو لوگوں کے گزرگاہ ہیں، جہاں سے لوگ زیادہ گزرتے ہیں، جس طرف سے لوگ زیادہ چلتے ہیں، تاکہ گزرنے والے کو دھوکہ نہ ہو کہ اس کے آگے سے گزر جائے، اور ایسی جگہ وہ نماز پڑھے گا تو خشوع خضوع اس کا نہیں باقی رہے گا، چلنے والے پر اس کا دماغ جائے گا، چلنے والے کو دماغ میں رکھے گا کہ اس کو ہم روکیں کہ جو ہے اس کو جانے دیں۔ اس لیے ایسی جگہ ہرگز نماز نہ پڑھا جائے، مسجد کے اندر بھی جدھر سے لوگ زیادہ گزر رہے ہیں، ایسے طریقے پر نماز نہ پڑھا جائے۔ نمازی کو کہا گیا ایسے طریقے پر نماز نہ پڑھا جائے کہ آدمی جو چل رہا ہے اس کو چلنے میں یا ایک ادھر سے گزرنے میں اس کو دقت ہو۔ اس سلسلے میں میرے بھائیوں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ عام غیر نمازی کا نمازی کا آگے سے گزرنا یہ حرام ہے، گناہ کا کام ہے، لیکن اگر اس سلسلے میں نمازی بھی احتیاط نہیں کرتا ہے، ایسی جگہ نماز پڑھتا ہے کہ گزرنے والے کو راستہ نہ ملے، وہ دیکھ رہا ہے کہ پھر ادھر سے آدمی نماز پڑھنے لگیں گے تو لوگ ادھر سے جا نہیں پائیں گے، راستہ ایک ہی ہے وہی نماز پڑھنے لگے، نکلنے کا راستہ ایک ہی ہے وہی نماز پڑھنے لگے، تو دیکھ رہا ہے کہ گزرنے والے کیسے ادھر سے گزریں گے، تو اگر ایسی جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ غور کیجئے، کہتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ بھی گناہ گار ہوگا، اس لیے کہ اس سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ تم ایسی جگہ نماز نہ پڑھو کہ تمہارا خشوع خضوع وہ متاثر ہو۔ تو ایک طرف نمازی کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ بھی احتیاط کرے، اور دوسری طرف گزرنے والے سے جو آدمی مسجد سے نکلنا چاہتا ہے اس کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ خیال کرے مسجد کے اندر کہ نمازی کے آگے سے نہ جائے۔ اور یہی نہیں بلکہ نمازی سے بھی کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے آگے سے کوئی آدمی گزرے تو اس کو روکو۔ بہت صاف حدیث ہے حضرت ابو جحیفہ کی، صحیح بخاری، مسلم وغیرہ میں آج فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو اور تمہارے آگے سترہ ہو تو سترے سے قریب ہو کر نماز پڑھو، اور اپنے اور سترے کے درمیان سے کسی کو گزرنے نہ دو۔ اگر کوئی آدمی تمہارے آگے سے گزر رہا ہے تو اس کو روکو، فَلْيُدَافِعْهُ، کہا کہ اس کو روکو، اگر نہیں رکتا ہے تو فَلْيُقَاتِلُهُ، اس کو اس سے جھگڑا کرو، زبردستی اس کو روک دو، اس کو زبردستی روک دو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ، اس لیے کہ اس طرح گزرنے والا آدمی شیطان ہے، شیطان اسے کہا گیا۔ ہم حقیقت میں وہ شیطان نہیں ہے، لیکن شرح حدیث نے لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ شیطانی عمل کر رہا ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے، ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز متاثر ہو جائے، خشوع خضوع چلا جائے، اس کا دماغ کہیں ہو، کھڑا ہو تو اللہ کو پڑھ تو رہا ہے لیکن اللہ کو یاد ہی نہیں کر رہا ہے۔ یہ شیطان ہر نماز میں یہ چاہتا ہے، تو وہ بھی وہی کام کر رہا ہے جو شیطان کا کام کرتا ہے۔ کہا کہ وہ شیطان ہے، اس کو روکو۔ لیکن اس تعلق سے بھی شریعت نے بہت ساری ہدایتیں دی، اسی خشوع خضوع کو بچانے کی جو حکمت ہے اس تعلق سے بھی شریعت نے بہت ساری، نماز میں بہت ساری چیزوں کی ہدایت دی۔ اسی میں سے ایک اہم چیز اسی حدیث سے نکلتا ہے، سترہ ہے، سترہ کو مشروع کیا گیا۔
سترہ کہاں پر ضروری ہوتا ہے اور اس کے کیا حکم ہے، آئیے بہت مختصر طور پر ہم ذکر کرتے ہیں۔ جب ہم نماز مسجد میں پڑھتے ہیں تو مسجد میں جماعت سے جب پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے مصلی پر جب ہوتے ہیں تو دیوار ہوتی ہے، یہ دیوار امام کے لیے سترہ بن جاتی ہے۔ لیکن اگر مسجد میں دیوار کو چھوڑ کر کہیں کسی اور جگہ امام کھڑا ہو نماز پڑھائے تو پھر اس کے آگے سترہ کا ہونا ایک طرح سے ضروری ہے۔ سترہ کا حکم کیا ہے، واجب ہے کہ سنت ہے، مستحب، اس میں بہت اختلاف ہے علماء کا۔ علامہ ابن عثیمین اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ سنت مؤکدہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے باہر جب بھی نماز پڑھتے تھے، چاہے عیدگاہ میں نماز ہوتی تھی، چاہے میدان میں پڑھتے تھے، چاہے سفر میں ہوتے اور کھلا ہوا میدان ہوتا، تو آپ سترہ ضرور لگا دیتے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس کو آپ کی عادت مألوفہ کہا، یعنی آپ کی وہ عادت تھی جس پر آپ نے مواظبت کی، برابر آپ کرتے تھے۔ اسی لیے شیخ البانی وغیرہ نے سترہ کو واجب کہا ہے، لیکن دوسرے بہت سارے علماء نے اس کو امام احمد سے اس سلسلے میں دو قول، ایک میں ہے کہ واجب ہے، ایک میں ہے کہ سنت مؤکدہ یا مستحب ہے۔ شیخ البانی کہتے ہیں کہ واجب ہے، لیکن بہت سارے دوسرے علماء اس کو مستحب یا سنت مؤکدہ کہتے ہیں، اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ لیکن پھر بھی اس سے صاف نکلتا ہے کہ دیوار اگر سترہ بن رہی ہے تو ٹھیک، نہیں تو آدمی اس سے ہٹ کر پڑھ رہا ہے تو سترہ ہونا چاہیے، چاہے جماعت ہو، اور اگر جماعت نہیں مسجد کے اندر پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں چاہے کوشش کرے کہ کھمبا کے پیچھے پڑھے، دیوار کے پیچھے پڑھے، ایسی جگہ پڑھے کہ جیسے آگے کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے پڑھے، یہ بھی اس کے لیے سترہ بن جائے گا۔ آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے اسی کے پیچھے آپ کھڑے ہو جائیے، وہ آپ کے لیے سترہ ہو جائے گا، آگے والا جو ہے اس کے آگے سے گزرنا نہیں ہوگا۔ اور اگر دیوار، پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ سترہ اور آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے اور سترے کے درمیان کتنی دوری ہونی چاہیے۔ نبی کریم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جب خانہ کعبہ کی صفائی کی اور اس کے اندر جا کر نماز پڑھی، حضرت بلال کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی جو سامنے کی دیوار تھی اس طرف گئے، اور کعبے کی دیوار اور آپ کے درمیان صرف 3 ذراع تھا۔ یہ سب سے زیادہ کہا گیا ہے 3 ذراع۔ اس کی تشریح علماء نے مختلف طریقے پر کی ہے۔ سیدھا اس کا مطلوب و مفہوم یہ ہے کہ آدمی نمازی اپنے اور سترے کے درمیان اتنی دوری رکھے جتنے میں وہ رکوع سجدہ کر لے، سجدہ گاہ جو ہے بالکل اس کے آگے سترہ ہو، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث میں فَلْيَدْنُ مِنْهُ، سترہ سے قریب ہو کر مصلی کھڑا ہو، سترہ سے قریب ہو کر کھڑا ہو۔ ایک روایت میں صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کا سترہ بنا کر نماز پڑھ رہے تھے، بالکل دیوار سے قریب تھے۔ ایک بکری آئی جو آپ کے آگے سے گزرنے لگی، آپ نے روکنے کی کوشش کی، نہیں رکی، تو آپ آگے بڑھتے گئے، یعنی دیوار سے اتنا قریب ہو گئے کہ وہ بکری آپ کے آگے سے نہیں بلکہ آپ کے پیچھے سے گئی، اور اس کے بعد آپ نے پیچھے کھسک کر سجدہ کیا اور نماز پڑھی۔ غور کیجیے اس اہتمام پر، آگے سے آپ نے اس کو گزرنے نہیں دیا۔ تو کہنے کا مطلب کہ سترہ نماز پڑھنے والے اور سترے کے درمیان کم سے کم فاصلہ ہو، اتنا ہو کہ جب اگر اس کے اور سترے کے بیچ میں سے کوئی آدمی گزرنے لگے تو اس کو روک سکے، اور اس کو روکنا ہے، روکنے کی کوشش اسے کرنا ہے۔ اس مسئلے میں یہاں تک لوگوں نے لکھ دیا ہے کہ اگر روکنے میں کسی طرح سے مار دے کہ آدمی گر جائے، مر جائے، تو اس کا کوئی فدیہ نہیں ہوگا، اس کا قصاص نہیں ہوگا۔ غور کیجئے کتنا اہم ہوا یہ۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی اتنا کرے کہ اس کی نماز ہی فاسد ہو جائے، نماز ہی اس کی خراب ہو جائے۔ اس میں نماز پڑھنے والے اور جو آدمی گزر رہا ہے دونوں کی عقل مندی چاہیے، دونوں کا خیال چاہیے۔ اور یہ بات نماز مسجد کے اندر میرے بھائیوں، اس کو خاص طور پر اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں، یہ بات مسجد کے اندر خاص طور پر بہت زیادہ ہمارے اوپر لاگو ہوتی ہے۔ ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ کتنا بڑا یہ گناہ ہے، حرام اسے کہا گیا ہے، اور اس کی حرمت پر تمام اہل مذاہب کے اتفاق ہے کہ مصلی کے آگے سے گزرنا یہ حرام اور گناہ کا کام ہے۔ کتنا گناہ ہوگا یہ اللہ کے علم ہے۔ تو
2 منٹ کے لیے آدمی اگر رک جائے، دیکھے نماز پڑھ رہا ہے اور اس طرف سے ہم نہیں گزر سکتے، اگر گزریں گے تو اس کے آگے سے گزرنا پڑ جائے گا، تو رک جائے۔ اور یہاں ایک بات اور ہم بتا دیں، اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے مسجد میں اور اس کے آگے معلوم ہے کہ دیوار نہیں ہے یا کوئی سترہ نہیں ہے، تو کیا اس کے آگے سے ہم گزر سکتے ہیں؟ ہم کو جانا ہے، ضروری ہے، تو کیا آدمی اس کے آگے سے گزر سکتا ہے اور کتنے آگے سے گزرے؟ اس مسئلے میں بھی علماء کا کئی قول ہے۔ شیخ الحدیث مولانا عبداللہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے مرآت میں بہت صاف لکھا ہے، بہت سارے اقوال کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ احتیاط یہ ہے، چونکہ اس کے اندر احتیاط کا حکم دیا گیا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، یہ بھی علماء کہتے ہیں کہ جو اس کی سجدہ گاہ ہے، نماز جو آدمی پڑھ رہا ہے جہاں پر وہ سجدہ کر رہا ہے اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ خشوع خضوع کے ساتھ سجدہ گاہ پر نگاہ رکھ کر آدمی نماز پڑھے، اور اس کی نگاہ جب سجدہ گاہ پر ہے تو وہاں سے جتنا آگے تک پھیل سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ ایک صف کی جگہ اور مان لیجئے، اس کے آگے سے آدمی گزر سکتا ہے اگر سترہ نہیں ہے اس کے آگے۔ اگر سترہ نہیں اس کے آگے، اگر دیوار کے پیچھے پڑ رہا ہے تو آپ اس کے آگے سے ہرگز نہیں گزر سکتے، اس کے آگے سے ہرگز نہیں گزر سکتے، حلال یہ جائز ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر سترہ نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ کتنا آگے سے جائے، جب اپنی نگاہ سجدہ گاہ پر جمائے ہوئے تو بلا شبہ آدمی کی نگاہ اس کے آگے تک جاتی ہے، تو جتنا آگے تک اس کی نگاہ جا رہی ہے اس کے آگے سے جائے۔ اس کی تحریر کو لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ایک صف نہیں 2 صف، یعنی جہاں اس کے سجدہ گاہ ہے ایک صف وہ بھی، اور ایک صف اس کے آگے کی جگہ اس کے آگے سے جائے، اس سے کم میں نہیں، یہ حکم دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت ضروری چیز ہے جس کا ہمیں مسجد میں نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو احتیاط نہیں۔ ہم میرے بھائیو، ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، اللہ کے دربار میں آتے ہیں، ثواب کی نیت سے آتے ہیں۔ ہر آدمی کی نیت میں، ہر آدمی چھوٹا ہو بڑا سب یہ یقین رکھتا ہے کہ اس عبادت کا اجر ثواب اللہ کیا کتنا زیادہ ہے، اور کوئی اپنے ثواب میں کمی نہیں چاہتا ہے۔ لیکن اگر آپ لاپرواہی کر کے کسی نمازی کے آگے سے گزرتے ہیں اور وہ نہیں روکتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں روک رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ گزر جاتے ہیں لاپرواہی کر کے تو سوچئے کہ اگر اس کا گناہ ہوا تو پھر اس نماز کا کیا ہوا جو ہم نے نماز پڑھی۔ اس لیے اس سلسلے میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ یہاں ایک چیز اور بتا دوں کہ سترہ جو کہتے ہیں نا، سترہ جو کہا جاتا ہے کہ سترہ لگاؤ، تو یہ سترہ ہوتا کیا ہے؟ سترہ کہتے کسے؟ کیا بچھی ہوئی کوئی چیز یہ سترہ بن سکتی ہے، یا سترہ کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے؟ سترہ حقیقت میں عربی میں پردے کو کہتے ہیں، وہ چیز جس سے آدمی پردہ کر لے، کوئی چیز بھی ہو، کپڑا ہو، دیوار ہو، کوئی کسی آدمی کے پیچھے چھپ جائے، سب اس کو ایک طرح سے کہہ لیجیے پردہ کہتے ہیں۔ لیکن شریعت میں سترہ کہتے ہیں، جب شریعت میں استعمال کیا جاتا ہے تو سترہ کہتے ہیں وہ چیز جس سے نمازی اپنے آپ کو چھپائے، یعنی جو چیز نمازی اپنے آگے کھڑا کر لے تاکہ اس کے اور سترے کے بیچ میں سے کوئی آدمی نہ جائے اور اس کا خشوع خضوع محفوظ ہو۔ غور کیجئے، یہ سترے کی تعریف کی گئی ہے۔ ہر وہ چیز جس کو نمازی اپنے آگے کھڑا کر لے تاکہ دوسرا دیکھنے والا جان جائے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، اور اس کے اور سترے کے بیچ میں سے نہ گزرے اور اس کے خشوع خضوع کو متاثر نہ کرے۔ یہ چیز کچھ بھی ہو سکتی ہے، یہ دیوار ہو سکتی ہے، یہ لکڑی ہو سکتی ہے، لکڑی آدمی کھڑی کر لے، خنجر ہے، تیر ہے، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے جس کو آدمی، یعنی وہ چیز جس کو آدمی اپنے آگے کھڑا کر لے۔ اسی طرح دیوار ہے، اس کو اپنے آگے کر لے، وہ بھی کھڑی رہے گی۔ اسی سے علماء نے عرض کیا ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں سب سے محتاط ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سترہ کا مطلب ہے وہ چیز جو کھڑا کیا جائے، وہ چیز نہیں جو رکھی جائے۔ کیوں یہ بات کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک حدیث آتی ہے جس کو امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ لوگوں نے لیا ہے کہ آدمی اگر کوئی چیز سترہ بنانے کے لیے نہ پائے فَلْيَخُطْ خَطًّا،
کچھ اگر اسے نہ ملے کہ وہ اپنے آگے رکھ سکے سترہ کے لیے، تو وہ ایک خط کھینچ دے. یہ خط سیدھا ایسے کھینچنا نہیں ہے، یہ خط چاند کی طرح بنانا ہے. جو محراب ہوتا ہے گول ہوتا ہے، اسی طرح اس کو بنانا ہے. فَلْيَخُطَّ خَطًّا حدیث کا لفظ ہے، خط کھینچ لے، یہ اس کے لیے سترہ ہو جائے گا. کیونکہ حدیث کا جو لفظ ہے اس میں یہ ہے کہ جب خط کھینچ لیا تو اب اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آگے سے اس کے آگے سے کون جا رہا ہے. لیکن حقیقت میں یہ حدیث ضعیف اور بہت ضعیف ہے. اس حدیث پر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیلی گفتگو کی ہے. اور چونکہ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول میں یہ ہے کہ انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے، جبکہ ایک قول یہ بھی کہ انہوں نے خود اس کو ضعیف کہا ہے. امام شافعی نے اس کو ضعیف کہا ہے. امام مالک تو یہاں تک کہتے ہیں کہ الخط باطل، جو لوگ خط کھینچنے کی بات کہتے ہیں باطل ہے، اس لیے کوئی حدیث ہی صحیح نہیں ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے. اسی لیے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خط اگر کوئی کھینچ ملے تو سترہ نہیں بنے گا، کیونکہ صحیح حدیث سے وہ ثابت نہیں ہے. اب بغیر سترہ کے وہ پڑھ رہا ہے تو اس سلطان چونکہ مجبوری ہے کہ کوئی چیز وہ نہیں پا رہا ہے جو کھڑا کر دے، جو سترہ بن جائے، اس لیے وہ بغیر سترہ پڑے گا. گزرنے والے کا یہ حکم ہوگا کہ جہاں سے جس طرح احتیاط کے ساتھ اس کے آگے سے گزرنا ہے وہ گزرے. یہ چیز مسجد میں بھی ہوگی اور مسجد کے باہر بھی ہوگی. یہ چیز مسجد میں بھی ہوگی کہ بغیر سترہ کے آدمی پڑھ رہا ہے تو پھر اس کا حکم یہ ہوگا کہ وہ احتیاطاً اتنا آگے سے گزرے جو میں نے بیان کیا، اس کے آگے سے قریب سے ہرگز نہ گزرے. تو کہتے ہیں کہ یہ خط کھینچنے کا جو کی بات ہے، یہ خط بنانے کی جو بات ہے، اور اسی سے لیا علماء نے کہ یعنی جو چیز رکھ دیا ہے، بچھا دیا ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، وہ سترہ نہیں بنے گی. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بچھی ہوئی چیز بھی سترہ نہیں، جو کہتے ہیں خط کھینچنا یہ سترہ بن جائے گا، تو کہتے ہیں کہ بچھی ہوئی چیز بھی سترہ بن جائے گی. اسی لیے علامہ عثیمین نے یہاں تک لکھا ہے کہ چٹائی اگر ایسی ہو کہ اس کا جو آگے جو آدمی سجدہ کر رہا ہے وہاں پر اونچا سا کوئی چیز بنا دیا جائے، چاہے اتنے ہی ہو، تو وہ سترہ بن جائے گا. لیکن حقیقت میں میرے بھائیوں ہمارے لیے مسلک وہ ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہو. ایسا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. انہوں نے اسی حدیث کی بنیاد پر اس کو اخذ کیا ہے، ورنہ اس کا استنباط کہیں بھی کسی حدیث سے نہیں. اس سلسلے میں جو کچھ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ اس حدیث کو تقریباً تمام محدثین نے دیکھا ہے. حتیٰ کہ حافظ ابن حجر نے بلوغ المرام، جو ہمارے ہاں سب سے پہلی حدیث کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اس حدیث کو اگرچہ مضطرب کہا جاتا ہے، ضعیف کہا جاتا ہے، لیکن میرے نزدیک قابل عمل ہے. اور یہ بہت ہی حیرتناک بات ہے، بہت ہی حیرتناک بات ہے. کچھ لوگوں نے کہا ہے، احناف کے کچھ علماء نے کہا ہے کہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن فضائل اعمال میں اس لیے جو ہے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. امام نووی نے اس حدیث کو ضعیف کہا لیکن کہتے ہیں کہ فضائل اعمال میں اس لیے اس پر عمل کیا جاتا ہے. لیکن یہ بات بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث فضائل اعمال میں نہیں، احکام کے اندر ہے. یہ احکام کے اندر حکم ہے کہ سترہ لگاؤ، اور سترہ ایسا ہو، اس کی یہ کیفیت ہو، اتنا بڑا ہو، اور اس کی یہ صفت ہو، اس کو تم کہاں رکھو. یہ ساری باتیں سترے کے تعلق سے ہیں. میرے بھائیوں اتنے اس کے اندر مسائل ہیں، اتنے مسائل ہیں اس کے اندر کہ ایک دو نہیں 3-4 خطبہ اگر ہم بیان کریں تو بیان کرتے رہیں گے. تو یہ تمام مسائل حقیقت میں احکام سے تعلق رکھتے ہیں، جن کو اصولی طور پر شریعت کے اصول میں حکم کہا جاتا ہے، احکام سے تعلق رکھتے ہیں، فضائل اعمال سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہاں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یا جس نے بھی کہا کہ فضائل اعمال سے، یہاں ان سے چوک ہوئی ہے، اور ہر مجتہد سے کہیں نہ کہیں چوک ہوتی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا صاف فرمایا ہے، اذا اجتہد المجتہد فإن اصاب فله اجران وإن اخطأ فله اجر واحد. اگر مجتہد مسئلے میں اجتہاد کرتا ہے، اگر مجتہد مسئلے میں اجتہاد کرتا ہے تو اگر اس نے صحیح اجتہاد کر لیا تو اس کو دوہرا اجر ہے. غور کرو اللہ نے کتنا اجر رکھا ہے مسائل کو بتانے والے علماء کے لیے، اور صحیح طور پر مسلمانوں کی رہنمائی کرنے والوں کے لیے. کہا کہ اگر مجتہد اجتہاد کر کے صحیح بات بتا دیتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے،
اور اگر سے غلطی بھی ہو جاتی ہے اجتہاد میں تو اس کے لیے ایک اجر تو ضرور ہے اجتہاد کرنے کا، صحیح مسئلہ بتلانے کی کوشش کرنے کا۔ تو یہ چیز ہے، اس لیے ان معاملے میں اگر کہیں کسی مجتہد سے، کسی امام سے، کسی عالم سے غلطی ہوتی ہے تو میرے بھائیوں ہمارا یہ کام ہے کہ ہرگز اس کے اوپر کوئی الزام نہیں لگائیں گے، ہرگز اس کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہیں گے، ہرگز یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کیسے کہہ دیا، بلکہ یہ کہیں گے کہ انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، اور یہ اس عالم کی چوک ہے۔ اور ہمارا یہ کام ہے کہ جو صحیح حدیث سے ثابت ہے اور صحیح حدیث سے ثابت ہو رہا ہے اس کو جتنے لوگوں نے لیا ہے، چاہے لینے والوں کی تعداد کم ہے، وہی راجع ہوگا، اور وہی ہمارا مکتب فکر، وہی ہمارا منہج، اور وہی ہمارا طریقہ ہوگا۔ تو اس مسئلے میں بھی صحیح یہی ہے کہ خط یا بہت پتلی سی کوئی لکڑی اگر رکھ لی جائے تو وہ ستھرا نہیں بنے گی، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے آگے نماز پڑھنا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ گزرنے والے کا اب یہ کام ہے کہ سترا کی طرح صرف اسی کے آگے سے نہ گزر جائے، بلکہ یہ خیال کرے کہ اس سے اور پہلے سے گزرے تاکہ گزرنے والے کے حکم میں وہ نہ چلا جائے۔ انشاءاللہ کبھی موقع رہا اور اس سلسلے کے مسائل بیان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں نیک عمل کی توفیق دے، صحیح طور پر سنت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق ارزانی فرما۔ رب العالمین تو ہماری نمازوں کو، ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ رب العالمین تو ہمیں ایک کر دے، نیک کر دے۔ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو ان کی بیماری سے شفا کامل عاجل عطا کر، جو مقروض ہے رب العالمین ان کے قرض کو ادا کرا دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی سے انہیں نجات دے دے رب العالمین، جو پریشان حال ہیں ان کو پریشانی سے نجات دیتے رب العالمین۔ ہمارے روزگار میں برکت عطا کر، حلال رزق عطا کر، روزگار کی پریشانیوں سے میں بچا لے، ہماری روزی کو گشادہ فرما دے، حلال رزق عطا کر، ہر قسم کی پریشانی سے، ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرما دے رب العالمین۔ جب تک دنیا میں زندہ رکھا میں اسلام پر ایمان کے ساتھ، عقیدت توحید کے ساتھ باقی رکھ، اور اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اغفر لأمة محمد، اللهم اغفر لأمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله